السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ قائد اعظم کی شادی کا ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا نالج چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید معلوماتی ویڈیو شیئر کروں۔ دوستوں، قائد اعظم کو دو کھیل بڑے پسند تھے، چیس اور بیلیارڈ یعنی شطرنج اور سنوکر۔ لہٰذا انہوں نے اورینٹ کلب کی رکنیت بھی حاصل کی تھی، جو اعلیٰ تفریح کا کلب تھا، جس میں اس دور کی روایت کے مطابق ہندو، پارسی اور عیسائی سبھی مذاہب کے لوگ آتے تھے۔ اسی کلب میں قائد کی دوستی ایک پارسی برادری کے ایک امیر اور بااثر شخصیت سر ڈینشا پیٹٹ سے ہوئی۔ سر ڈینشا اور ان کی بیگم سے قائد کی تعلقات کافی بڑھ گئے اور قائد ان کے ہاں کھانے پر جانے لگے، جہاں پہلی بار ان کی ملاقات سر ڈینشا کی بیٹی رتن پیٹٹ سے ہوئی۔ پیار سے ویسے بھی لوگ اسے رتی کہتے تھے۔ ذہانت اور حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے رتی اپنی مثال آپ تھی۔ معروف ادیب اور مذہبی اسکالر خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ رتی ہندوستان کی تمام خواتین میں سے خوبصورت اور پرکشش سمجھی جاتی تھی، اور وہ عورتوں کی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا بھی بہت ضروری سمجھتی تھی۔ چند ماہ بعد جب مس رتی نے اپنے والد سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ محمد علی جناح سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس پر پارسی خاندان میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ سر ڈینشا کا خیال تھا کہ پارسی لڑکی ایک مسلمان مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی مس رتی کی عمر 17 برس سے کم تھی۔ دوستوں، اس وقت بھی یہ قانون تھا کہ کوئی بھی نابالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈینشا اپنی بیٹی کو جانتے تھے کہ اب ان کا رجحان دین اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سر ڈینشا کے پاس قانون کا سہارا لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عدالت میں مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ ایک حکم امتناعی حاصل کیا۔ اس حکم میں رتی کو ہدایت کی گئی کہ وہ سن بلوغت کو پہنچنے تک والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنے سے باز رہے۔ اور دوسری طرف محمد علی جناح نے بھی قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے کورٹ کی ہدایت پر عمل کیا۔ ناظرین، خوش قسمتی سے مس رتی نے 1918 میں اپنی زندگی کے 18 بہاریں مکمل کر لیے تو ان پر ویسے بھی قانون کی پابندی ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے مس رتی کے قبول اسلام کا بندوبست بھی کیا، اور 18 اپریل 1918 کو پارسی برادری کے اس نڈر اور بہادر لڑکی نے بمبئی، جو آج ممبئی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ایک جامع مسجد میں مولانا نذیر احمد کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی معلوماتی ویڈیو شیئر کروں۔ اس کے بعد اگلے روز 19 اپریل کو قائد اعظم کا ایک دوست تھا جس کا نام شریف دیوجی تھا۔ اس نے ایک قاضی کا انتظام کیا، اور قاضی صاحب نے قائد اعظم کی رہائش گاہ پر آ کر اسلامی رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کی شادی کرا دی۔ قائد اعظم کے ایک دوست راجہ صاحب محمود آباد نے مسٹر محمد علی جناح کے ولی اور مولانا حسن نجفی نے رتی پیٹٹ کے ولی کے طور پر نکاح نامہ پر دستخط کیے، اور عمر سبحانی رسم نکاح کے گواہ بن گئے۔ دوستوں، رتن بھائی کا حق مہر کچھ زیادہ نہیں تھا، صرف 1000 روپیہ سکہ جو اس وقت کے رائج الوقت مقرر تھا وہی تھا، اور اس کے علاوہ قائد اعظم نے اپنی طرف سے اس کو 1.25 لاکھ روپیہ بطور تحفہ اپنی دلہن کی نظر کیا۔ اسی موقع پر رتی کے لیے اسلامی نام مریم جناح بھی تجویز کیا گیا۔ مزید یہ کہ اس شادی کو اس وقت کے اخباروں نے کافی دلچسپی کے ساتھ شائع کیا۔ اس وقت کے مشہور اخبار اسٹیٹ مین اور ٹائمز آف انڈیا نے اس اخبار کو اس انداز میں شائع کیا کہ سر ڈینشا پیٹٹ کی اکلوتی بیٹی مس رتنا بائی نے کل اسلام قبول کر لیا ہے، اور آج آنریبل محمد علی جناح سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔ دوستوں، یہ تھی کچھ قائد اعظم کی شادی کی کچھ دلچسپ معلومات جو اس کو
رتن بھائی بہت پسند بھی تھی اور اس کے ساتھ پیار سے شادی کی تھی۔ تو دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرے تاکہ اور بھی آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیو بنا سکوں۔